جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہو اس کی بھوک پیدا کرو۔ کچھ لوگ ہوتے تو آپ کے ہیں لیکن حقیقت پسندی کی وجہ سے ساتھ دوسروں کا دیتے ہیں۔ تنقید کے لیے 2 چھٹانگ کی زبان کافی ہوتی ہے اور برداشت کے لیے ہاتھی جتنا اور شیر جتنا حوصلہ چاہیے۔ رشتوں کی قدر ایسے کریں کہ ہم پہلے چلے جائیں تو احتساب نہ ہو اور کوئی پہلے چلا جائے تو پچھتاوا نہ رہے۔ اس سوچ کے ساتھ جئیں کہ ایک دن بچھڑ جانا ہے، مر جانا ہے۔ لوگوں کے رویوں کا زہر چکھ کر وہیں پر تھوک دیا کریں، نہیں تو یہ آہستہ آہستہ آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گا۔ زندگی امتحانوں سے بھری پڑی ہے، ہر روز آپ کا امتحان ہوتا ہے، کبھی آپ پاس ہوتے ہیں، کبھی آپ ناکام ہوتے ہیں، بس اتنا ہی اہم ہے کہ آپ سیکھتے ہیں۔ جس شخص میں ذاتی صفات نہ ہوں وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک ہر چیز کی تعریف چاہتا ہے۔ جو شے آنسوؤں میں بہا دی جائے وہ دوبارہ آنکھ کی زینت نہیں بن سکتی، خواہ وہ محبت ہو، عداوت ہو، توجہ، لمحہ یا کوئی انسان۔ دوسروں کے الفاظ، لہجے اور رویے کا شکوہ تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن اپنے الفاظ، لہجے اور رویے کا ہمیں احساس تک ہی نہیں ہوتا۔ عقابوں سے پرواز میں اگر اونچ نیچ ہو بھی جائے تب بھی کووں کا ان پر ہنسنے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند سیکنڈ کی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اپنی جسمانی طاقت کا نشہ نہیں اتر رہا تو پھر ہسپتالوں میں جا کر چیک کریں کہ کتنے طاقتور لوگ تھے جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی اب کسی دوسرے کے محتاج ہیں۔ خالی ڈگری تو ایک ایسا بے مراد سا کاغذ ہے جو صرف ہلدی اور نمک کے باندھنے کے کام ہی آ سکتا ہے۔ جب تک اسے رشوت، مکر، جھوٹ اور خوشامد کے پر لگا کر بے ضمیری کی پھونکیں نہ ماری جائیں، یہ کاغذ نہیں اڑتا۔ ہر انسان خوبصورت ہے بشرطیکہ کہ دیکھنے والا خوبصورت انسان ہو۔ سوچ سے بڑھ کر کوئی خوبصورتی نہیں، کیونکہ شخصیت کا حقیقی جوہر سوچ ہے، جلد کی رنگت نہیں۔ کبھی بھی کسی انسان کو اس کے ماضی کے حوالوں سے نہیں پرکھنا چاہیے، کیونکہ انسان کی سوچ اور کردار مسلسل تشکیل میں رہتے ہیں۔ جب آپ کو کوئی دیکھ بھال والا انسان مل جاتا ہے تو درد خود بخود دور ہو جاتا ہے۔ اپنے من پسند شخص کی توجہ ایسی دوائی ہے جو نہ آپ خرید سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں۔ لوگ حسد انسان سے نہیں کرتے بلکہ اس کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں، کامیابیوں اور اس کو میسر نعمتوں سے کرتے ہیں۔ پوچھا گیا حسد کیا ہے؟ کہنے لگے رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنا۔ کسی کے ہمیں برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ وہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ وہی لوگ انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور حوصلہ دیتے ہیں، تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ لوگ بہت جلد چلے جاتے ہیں، احساسات بہت دیر تک رہتے ہیں۔ غور کریں، دنیا کے اندر دین نہیں بلکہ دین کے اندر دنیا ہے۔ آج عمل ہے، کوئی حساب نہیں، کل حساب ہوگا، کوئی عمل نہیں ہوگا۔ ضروری نہیں جو آج تمہارے ساتھ ہے وہ کل بھی ساتھ رہے گا، اس لیے اکیلے چلنا سیکھ لیں۔ اگر وقت اپنا ہے تو سب اپنے ہیں، ورنہ کوئی اپنا نہیں ہے۔ جہاں سے بھی گزر ہو تو اچھائیوں، محبتوں اور چاہتوں کے بیج بوتے جائیں تاکہ کبھی دوبارہ وہاں سے گزر ہو تو آپ کو اچھائیوں، محبتوں اور چاہتوں کے پھول کھلے ہوئے نظر آئیں۔ خواہشات محدود ہوں تو ٹھیلے سے بھی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، خواہشات لامحدود ہوں تو پراپرٹی، گاڑیاں، پلازے بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ منہ پر تعریف کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا چھوڑ دی جائے۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ بے مقصد اور بلا وجہ کے تنازع سے بہتر ہے کہ انسان اپنے تعلقات کا دائرہ مختصر ہی رکھے۔ سنو دیکھو، میں تمہیں کبھی غلط گائیڈ نہیں کروں گا کہ آڑ میں کچھ لوگ دوسروں کو یہ جتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا کے اخیر قسم کے سیانے لوگ ہیں۔ اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تب سب مل جاتا ہے۔ وقت ایسا چل رہا ہے جہاں تمام اچھی باتیں، ہمدردیاں، سچی محبتیں سوشل میڈیا پر موجود ہیں، ہمارے کردار میں نہیں ہیں۔ کبھی بھی کسی انسان کو اس مقام تک نہ لے کر جائیں کہ وہ انسان آپ کو بد دعا دینا شروع کر دے۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تب ہی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ جب کوئی تلخ ہونے کی بجائے خاموش ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ اس نے بہت سی حقیقتوں کا سامنا کر رکھا ہے۔
خدا کے لیے آپس کی بحث کے دوران یہ بات کہنا چھوڑ دیجئے کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا یا میرا مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں تھا، کیونکہ یقین کیجئے مطلب بھی سمجھ آ جاتا ہے، مقصد دل دکھانا نہ بھی ہو دل دکھ جاتا ہے۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ کی پہچان اچھے کردار کی وجہ سے ہو۔ دھرتی پہ سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسان کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی مجھے ناراض نہیں کیا اور کسی بھی کام میں میری نافرمانی نہیں کی، اور جب میں فاطمہ پر نظر ڈالتا میرے رنج و غم دور ہو جاتے تھے۔ جو لوگ مخلوق الہی کے لیے خیر بانٹتے ہیں، اللہ ان کی نسلوں تک کو خیر عطا فرماتا ہے۔ برسوں ساتھ رہنے کے باوجود فطرت اپنی اصل نہیں بدلتی۔ سفر کی تکلیفیں مسافروں کے پرت کھول دیتی ہیں، مگر بیچ منجدار پرت کھلنا مزید اذیتناک ہو جاتا ہے۔ اگر مرنے والوں کی 1000 غلطیاں بھی ان کی کسی ایک نیکی سے ڈھانپی جا سکتی ہیں، تو کیا جینے والوں کی ایک غلطی پر بھی نظر رحمت نہیں کی جا سکتی؟ ضمیر انسان کی اندرونی گہرائیوں میں موجود اللہ کی بہت دھیمی مگر حقیقی آواز ہے۔ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے قراری تقدیر الہی کو نہیں مٹاتی لیکن اجر و ثواب کو گھٹا دیتی ہے۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ آپ خوش ہوتے ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ کسی کی آہ اور چپ سے بچو۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیتا ہو؟ جب ہم کسی کی غلط رویے کا جواب نہیں دیتے تو ہماری طرف سے فرشتے جواب دیتے ہیں، اور جب ہم بدلہ نہیں لیتے تو اللہ بدلہ لیتا ہے، اور بے شک وہ غالب اور بہتر بدلہ لینے والا ہے۔ اچھا ضرور بنے، مگر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں ایسا اجنبی بنا دیتی ہے کہ لوگ پہچاننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، اللہ کو سب سے پیارا کھانا وہ لگتا ہے جس میں کھانے والے ہاتھ زیادہ ہوں۔ بے شک دکان پر گھوڑے کی نال باندھو، کار میں جوتا، گلے میں تعویذ، ہاتھ میں کڑا اور درخت پر دھاگا، لیکن ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ رات کی عبادت کے باعث بستروں کو خالی چھوڑ دیتے ہیں وہ بلا حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ہر انسان دوسرے انسان کے بنائے گئے ذہنی سانچے میں ڈھل ہی نہیں سکتا۔ طبیعتوں کا اختلاف فطری امر ہے، البتہ برداشت اور احترام انسانی اختیار ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک قیامت کے روز ہر آدمی اپنے صدقے کے سایہ میں ہوگا۔ اگر انسان اپنے سے امیر کو دیکھ کر شکوہ کرنے کی بجائے اپنے سے غریب کو دیکھ کر شکر کرنے لگ جائے تو اس کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ اہل جنت کی 4 نشانیاں ہیں: نرم زبان، مسکراتا چہرہ، رحم کرنے والا دل، عطا کرنے والا ہاتھ۔ انگریزی اتنی پڑھ لی کہ انگریز کو پڑھا دیں، دین اتنا بھی نہیں سیکھا کہ باپ کا جنازہ پڑھا سکے۔ امیر کی سخاوت اللہ کی راہ میں رزق تقسیم کرنے میں ہے، اور غریب کی سخاوت رازق کی تقسیم کو تسلیم کرنے میں ہے۔ وہ غریب سخی ہے جو دوسروں کے مال کو دیکھنا اور اس کی تمنا چھوڑ دے۔ 1 روپیہ 1 لاکھ نہیں ہوتا، لیکن اگر 1 لاکھ میں سے نکل جائے تو وہ لاکھ نہیں رہتا۔ میں اور آپ ان لاکھوں دوستوں میں وہی 1 روپیہ ہیں، سنبھال کر رکھیے گا، بہت قیمتی ہیں، آپ بھی اور میں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیروں اور محتاجوں کے پاس بیٹھنا تواضع میں داخل ہے، اور یہ عادت جہاد سے افضل ہے۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔
بات کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا ہر وقت، لفظ ہوتے بھی نہیں ہیں کئی باتوں کے لیے۔ 50,000 سیلری لینے والا آفیسر جب 12,000 مہینہ کمانے والے مزدور سے رشوت مانگتا ہے تو انسانیت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ قیامت کے دن زبان پر مہر لگا کر انگلیوں کو جب بولنے کا موقع ملے گا تو بہت سارے لوگ خلائق کے سامنے عزت و وقار گنوا بیٹھیں گے، لہٰذا اس مختصر سی زندگی میں جتنا ممکن ہو محتاط رہنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھنے والا شخص ایک ہی راستے پر چلے گا اور وہ ہے جنت کا راستہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ توکل تو یہ ہے کہ قبولیت کے آثار نہ بھی ہوں اور تب بھی دعا جاری رہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب اپنے حق میں صرف خیر کی دعا کرو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دل جتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظر بد کی وجہ سے کالے دھبے پڑ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کرا دو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کر لیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ امید صرف اللہ سے لگاؤ، یہ انسان کچھ نہیں دے سکتے۔ اللہ کا شکر کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ قرآن پڑھو تو دل بدل جائے، نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے۔ کتنی دلکش ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، عمل کرو تو زندگی سنور جائے۔ انبیاء علیہم السلام کی 4 سنتیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں انبیاء علیہم السلام کی سنتوں میں سے ہیں: عطر لگانا، نکاح کرنا، مسواک کرنا اور حیا کرنا۔ 2 قدم اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک جو فرض نماز کے لیے اٹھا اور دوسرا جو کسی بیمار کی عیادت کے لیے اٹھا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رات کے وقت سورہ دخان کی تلاوت کی تو وہ اس حال میں صبح کرے گا کہ اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کر رہے ہوں گے۔ اللہ جب مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ ایک عورت کے صبر، حوصلہ، ہمت اور برداشت کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ اپنی اولاد کی خاطر ایسے خامد کے ساتھ زندگی گزارتی ہے جو نہ اس کی عزت کرتا ہے اور نہ ہی اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ سب کو سب کا پتہ ہوتا ہے لیکن اپنا کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا مگر اپنوں والی خوشبو آتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ جب انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھولتا ہے۔ کیوں ہم کو سناتے ہو جہنم کے فسانے، اس دور میں جینے کی سزا کم تو نہیں ہے۔ ایک باعزت عورت کو مرد کی خوبصورتی اور دولت نہیں بلکہ کردار متاثر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ان تمام عبادات کا ثواب لکھا جاتا ہے جنہیں اقامت یا صحت کے وقت یہ کیا کرتا تھا۔ حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا کہ کیا کوئی چیز یا لمحہ موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے تو حکیم لقمان نے کہا، ہاں، جب کوئی شریف انسان کسی مجبوری میں کسی کم ظرف انسان کے آگے دست سوال دراز کرے۔
कभी भी खुद को इतना कीमती मत समझना कि हर कोई तुम्हें दिल से निकाल दे, क्योंकि जिस चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है इसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत इस हाल में फौत हो जाए कि इसका शौहर इससे राज़ी हो तो वो जन्नत में दाखिल होगी। किसी का भला ना हो सके तो बुरा करने की कोशिश ना करो। दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जो बहुत अच्छा लगे उसे बहुत कम मिला करो, जो इंतहा से ज़्यादा अच्छा लगे उसे सिर्फ देखा करो, और जो दिल में समा जाए उसे सिर्फ याद किया करो, क्योंकि जो जितना करीब होता है दुनिया उसे उतना ही दूर कर देती है। लोग क्या कहेंगे, ये ऐसी घटिया सोच है जो अल्लाह का डर निकाल के लोगों का खौफ ज़हन पे गालिब कर देती है। बद्दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं होते, जिसको दुख दो उसकी आह भी बद्दुआ बन जाती है, और रब बहुत इंसाफ करने वाला है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जब लोग गुस्से में हों तो उनकी बात गौर से सुना करो, क्योंकि असल हकीकत तो तभी पता चलती है। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तेज़ी से इंसान के गुनाहों को मिटाता है कि इतनी तेज़ी से पानी भी आग को नहीं बुझाता। जिसको अल्लाह ने दुआ की तौफीक दी वो कबूलियत से महरूम नहीं रह सकता। जिसको अल्लाह ने इस्तग़फ़ार की तौफीक दी वो मग़फ़िरत से महरूम नहीं रह सकता, और जिसको अल्लाह ने शुक्र की तौफीक दी वो नेमत से महरूम नहीं रह सकता। बेहतरीन हमसफ़र की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि वो आपसे इख्तलाफ और नाराज़गी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फ़िक्र करना नहीं छोड़ता। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो ये मत सोचो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचो कि तुमसे ऐसी कौन सी खता हुई है कि अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा कि इबादत करने के लिए बेहतरीन दिन कौन सा है। बुज़ुर्ग ने कहा, मौत से एक दिन पहले। इसने हैरत से कहा कि मौत का वक्त तो मालूम नहीं। फरमाया, तो फिर ज़िंदगी के हर दिन को आखिरी दिन समझो। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर करती है। मंजिलों को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तन्हाई में अल्लाह को याद करने वाला शख्स। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 तरह के लोग होंगे जिनको इस दिन अल्लाह अपने साया में जगह देगा, जिस दिन इसके साया के सिवा और कोई साया नहीं होगा। इनमें से एक वो शख्स है जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और बेसख्ता आंखों से आंसू जारी हो गए। मर्द को औरत के किरदार की कितनी फ़िक्र होती है। इतनी फ़िक्र अगर अपने किरदार की करे तो कितनी औरतें बद किरदार कहलाने से बच जाएं। कब्र में साथ जाने वाली सुन्नत दाढ़ी, वो वाहद सुन्नत है जो कब्र में भी आपके साथ जाती है। खजूर की गुठली पर बारीक सा झिल्ली नुमा एक छिलका होता है जिसे कतमीर कहते हैं। अल्लाह फरमाता है, इंसान इसका भी मालिक नहीं है, फिर अकड़ कैसी। उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हैं, बल्कि उन लोगों से डरो जो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं। अगर बुराई ढूंढने का शौक़ है तो आईने से काम लीजिए, दूरबीन से नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, उस अल्लाह से डरते रहो जिसकी सिफ़ात ये हैं कि अगर तुम बात करते हो तो सुनता है, अगर दिल में रखते हो तो वो जानता है। आपकी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, सिर्फ़ एक ऐसी मोहब्बत है जिसमें ताना नहीं, इल्ज़ाम नहीं, रसवाई नहीं, शर्मिंदगी नहीं, बेसुकूनी नहीं, वो है अल्लाह की मोहब्बत। कुरान करीम वो वाहिद कलाम है जो एक ही वक्त में सैकड़ों तरह के मुख्तलिफ दर्जात की अक्ल रखने वालों से इनकी समझ के मुताबिक खिताब करता है। हासिल और लाहासिल के दायरों में सब घूम रहे हैं। हासिल की नाकदरी और लाहासिल की हसरत ख़त्म ही नहीं होती। कसरत कलाम दिल की सख्ती का ज़रिया है। अल्लामा इब्न कैम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जब आदमी का दिल सख्त हो जाता है तो आंखें भी खुश्क हो जाती हैं, और दिल की सख्ती इन 4 चीज़ों में हद से तजावज़ करने की वजह से पैदा होती है। कसरत तुआम, कसरत कलाम, कसरत से सोना और कसरत से लोगों के साथ मेल जोल। जब बेटियों को रुखसत किया करें तो उन्हें बताया करें कि हमने इंसान का बच्चा देखकर रिश्ता किया है। अगर जानवर निकल आए तो वापसी का दरवाज़ा खुला है, वापस आ जाना, क्योंकि शादी दोबारा हो सकती है और इस्लाम में ऐसी कोई कैद नहीं, और ना ही घर का टूटना बुराई है। ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसे खुद गर्जियों और नफ्सियाती मरीज़ों के लिए
کو گنوانا جہالت ہے، بیٹیوں کو صحیح معنوں میں محبت اور تحفظ دیں۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ رب کی رضا سے جو ملے جھولی میں بھر لیں، خوشی مل رہی ہے تو اسے سمیٹیں گے تو آگے جا کر خوشی ہی بانٹیں گے، اور اگر پھولوں کے ساتھ لگے کانٹوں سے ہی دل جلاتے رہیں گے تو خار بن کر کسی کا دل ہی زخمی کریں گے۔ جھولی بھرتے جائیں اور جھولی خالی بھی کرتے جائیں تاکہ سفر جاری رہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، قرآن شریف والے کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ پرندوں کو دانہ ڈالنے والا ہر شخص ہمدرد نہیں ہوتا، بہت سے لوگوں نے جال بچھا رکھا ہوتا ہے، اسی طرح بہت سے لوگ ہمدرد بن کر آپ کے قریب آ جاتے ہیں، اور جب آپ بھروسہ کرنے لگتے ہیں تو آپ کو دھوکہ دینے سے گریز نہیں کرتے۔ جلد یا بعدیر انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہے، صرف وہی مددگار ہے، صرف وہی رحمان ہے، صرف وہی سنتا ہے اور جواب دیتا ہے، صرف وہی نہیں جھٹکتا اور جتنی بار پلٹ کر جاؤ وہ اپنا لیتا ہے۔ گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، مگر جو چھوڑ دیتا ہے وہ سکون پا جاتا ہے۔ ہر دن کوشش کیا کریں اپنی زندگی سے ایک گناہ کو کم کرنے کی۔ گناہوں کا بوجھ بعض اوقات اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں مختلف بیماریوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کی صورت میں نکلنے لگتا ہے۔ مشکل ہو رہی ہے، صبر کرنا ناممکن ہو رہا ہے، دل ڈوب رہا ہے، خود کو تنہا محسوس کر رہے ہو، لگ رہا ہے کہ اب کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، تو ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھو، معلومات وہاں بھیج دو، وہ قادر ہے ہر شے پر، وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، التجا کر وہ سب ٹھیک کر دے گا، تم بس اس کے ہو جاؤ اور پھر دیکھو کن فیکون کا نظارہ۔ عورت کو ہمیشہ یہ امید ہوتی ہے کہ اس کا مرد خود کو بدل لے گا، لیکن نہیں بدلتا، اور مرد کی ہمیشہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ عورت خود کو کبھی نہیں بدلے گی، مگر وہ بدل جاتی ہے۔ کیلنڈر کی کچھ تاریخیں زندگی کو ہی دیوار پر ٹانگ دیتی ہیں۔ جو آپ کے برے وقت کا ساتھی نہیں، اس شخص کو آپ کے اچھے وقت میں ساتھ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ کے لیے جینا انسانوں کے لیے مرنے سے بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ عجیب ہے اس دنیا کے لوگ، بات کو پکڑ کر انسان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ عزت جتنی دو گے محبت اتنی گہری ہوگی۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ خدا کسی بندے کو عزت عطا فرماتا ہے تو اسے اپنی عبادت میں مشغول فرما دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بابا جی فرماتے ہیں، پتر، خدا کی ذات کے بعد کائنات میں اگر کچھ مکمل اور قابل تعریف ہے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ سنو، اللہ سے مانگ کر نہیں روتے، اللہ سے رو کر مانگتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پیسے رکھو برے وقت میں کام آئیں گے، اور ہم کہتے ہیں اللہ پر یقین رکھیں برا وقت ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے، آمین۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے آپ کا حسن عمل اور اخلاق ہی کافی ہے۔ مشکلوں پہ غور کریں گے تو مشکلیں بڑھتی چلی جائیں گی، لیکن اگر آسانیوں پہ غور کریں گے تو آسانیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ جس چیز پہ آپ دھیان دیں گے وہی چیز بڑھتی چلی جائے گی۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسانی فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھتے ہیں۔ جو محبتیں رب کی خاطر کی جاتی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جو رب کی خاطر چھوڑی جاتی ہیں وہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ کے ہاں ہر عمل کا اجر ہے۔ جس طرح کمرے میں موجود چھوٹے چھوٹے سوراخ سورج کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اس طرح انسان کی چھوٹی چھوٹی باتیں اس کی تربیت اور اخلاق کی پہچان کروا دیتی ہیں۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ زنا کے لیے نہ عمر دیکھی، نہ رنگ دیکھا، نہ شکل دیکھی، نہ قد دیکھا، نہ دولت دیکھی۔ نکاح کے لیے عمر دیکھی، رنگ دیکھا، شکل دیکھی، قد دیکھا، دولت دیکھی۔ حرام آسان کر دیا، حلال مشکل کر دیا۔ دین اسلام کا راستہ قابلیت کا نہیں، قبولیت کا راستہ ہے۔ یہاں صرف پڑھے لکھے لوگوں کی طلب نہیں ہوتی، یہاں بس تڑپ والے قبول ہوتے ہیں۔
किसी को उदास पाएं तो कुछ वक्त इसको सुन लें। कभी इंसान को अपनी हालत बताने के लिए एक हमदर्द की ज़रूरत होती है। कोशिश करें ऐसे वक्त में नसीहत से गुरेज करें। रास्ते में से तकलीफ़ दह चीज़ का हटाना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स राह में जा रहा था, इसने राह में एक शाख देखी कांटों की तो इसको सरका दिया। अल्लाह ताला ने इस नेकी को कबूल किया और इसको बख्श दिया। सुबह सुबह अखबार की जगह अगर आप कुरान मजीद के मुताले का मामूल बना लें तो मालूम होगा कि असल काम की खबरें तो कुरान मजीद में हैं। नफ़रत एक मुर्दा है जिसे लोग अपने दिलों में रख कर दिलों को कब्रिस्तान बना लेते हैं। इंसान अपने आप को ख्वाहिशात के पत्थरों में चुनवाता है, फिर जब सांस रुकने लगता है तो शोर मचाता है। एक शख्स ने एक बुज़ुर्ग से कहा, मैं सुकून चाहता हूँ। बुज़ुर्ग ने फरमाया, इस जुमले में से मैं निकाल दो, ये तकब्बर की अलामत है। चाहता हूँ निकाल दो, ये ख्वाहिश नफ्स की अलामत है। आपके पास सिर्फ सुकून ही रह जाएगा। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मौत हतमी है, रिज़्क़ तक़सीम हो चुका है, बस इसकी ताक़ीर से तुम्हें गमगीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिर्स से इसे खींच कर नहीं ला सकती और पाक दामनी से वापस नहीं लौटा सकती। और तहम्मुल करना मोमिन को ज़ेब देता है। नमाज कब काम आएगी? फ़जर मरते वक़्त, ज़ोहर कब्र में, असर मुनकर नकीर के सवालात के वक़्त, मगरिब हिसाब किताब के वक़्त, इशा पुलसरात पर। जब आपको हर दूसरा शख्स दुश्मन लगने लगे, ऐसी सूरत हाल में असल दुश्मन बाहर नहीं आपके अंदर होता है, और वो है आपकी मनफी सोच। नौकरी के दौरान रिश्वत, जुल्म, ज़्यादती और रिटायरमेंट के बाद तस्बीह, सफ़ेद टोपी और मस्जिद की पहली साफ हमारे मुल्क की एक तल्ख़ हकीकत है। इस कौम की जहालत कैसे ख़त्म होगी जो कौम अपनी औलाद की तालीम से ज़्यादा इसकी शादी में दौलत खर्च करना फ़ख्र समझती हो। सच्चाई की सबसे सच्ची निशानी सादगी और वजाहत है। झूठ हमेशा पेचीदा होता है। तौबा का आंसू भी कमाल का आंसू है, गिरता बाहर है और सफाई अंदर की कर देता है। जहाँ मोहब्बत मोटी होती है वहाँ ऐप पतले पतले होते हैं, और जहाँ मोहब्बत पतली होती है वहाँ ऐप मोटे मोटे होते हैं। इंसान जो जहर दूसरों को देता है, इसे चखे बगैर नहीं मरता। एहतियात कीजिए। बहुत जल्द उकता जाना और बहुत जल्द मुतासर होने की आदत तर्क कर दें। इबादत ज़रूर कीजिए मगर मामलात पर भी तवज्जो दें। काबे के चक्कर लगाने से लोगों को दिए हुए चक्कर माफ़ नहीं होते। रोज़ाना इस दुनिया से लोगों का रुखसत होते रहना जिंदा रहने वालों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है। किसी से बदला लेने का मज़ा 2-4 दिन रहेगा, लेकिन किसी को माफ़ करने का मज़ा सारी ज़िंदगी रहेगा। ज़िंदगी एक कमज़ोर डोर की मानद है जो किसी भी वक्त टूट सकती है। जो मुख्तसर घड़ियाँ हमें नसीब हैं, कोशिश करें कि इन्हें इस शानदार अंदाज में इस्तेमाल करें कि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएं। ज़िंदगी को एक अमानत की तरह गुजारो, एक ना एक दिन ये अपने मालिक को वापस करनी है। अगर तुम कुरान को आंखों से देखोगे तो अल्फाज नज़र आएंगे, दिमाग से देखोगे तो इल्म नज़र आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नज़र आएगी, और अगर अपनी रूह से देखोगे तो तुम्हें खुदा नज़र आएगा। मौलाना रूमी। ठिकाना कब्र है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाया नहीं करते। मकाफ़ात अमल दस्तक नहीं देती और ना ही इसे किसी दर के खुलने का इंतज़ार रहता है। ये तो जहाँ जाती है अपने लिए दरवाजे खोल लेती है। जो आज तुम करोगे कल वही तुम्हारे साथ होगा, इसलिए किसी की ज़िंदगी जहन्नम बनाकर सजदों में जन्नत मांगना छोड़ दो। जब हम किसी के साथ ज़्यादती करके इसका नुकसान कर देते हैं तो शायद हम भूल जाते हैं, मगर वक़्त कभी नहीं भूलता। वक्त वही सब कुछ और कई दफ़ा बढ़ा चढ़ा कर वापस हमारी झोली में गिरा देता है। फर्श वाले लाख कहें कि यह मुमकिन नहीं, मगर उसकी एक कुन पर मैंने तकदीरें बदलती देखी हैं। निकाह सिर्फ 4 हरूफ का मजमुआ नहीं है। निकाह एक जिम्मेदारी है, एक अहद है। एक अहद अपने आप से, अपने हमसफ़र से, 2 घरानों से और अपने रब से। लिहाजा रिश्ते का एहतराम कीजिए, और ये दुनिया का सबसे पाकीज़ा और सबसे नाजुक रिश्ता है।
کبھی کبھی زندگی اس جگہ آ پہنچتی ہے کہ آگے کوئی راستہ نہیں اور واپسی کا تصور کوئی نہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں دعاؤں سے، اور پھر کن فیکون سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ بس صبر اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ اور سجدے میں جا کر اللہ سے بات کی تو پتہ چلا کہ وہ آزمائے گا مجھے دنیا کی ہر محبت دکھا کر، اور پوچھے گا کہ بتا کون ہے تیرا سوائے میرے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کے بعد نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ کی پیدائش بابل موجودہ عراق میں ہوئی، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے لکھنے پڑھنے تعلیم حاصل کرنے کا علم دیا۔ لوگ ادریس یعنی درس دینے والے نام سے پکارنے لگے۔ آپ کا حضرت شیش علیہ السلام کی 5ویں پشت سے تعلق تھا۔ زندگی اگر آپ کماتے نہیں تو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے، اور جب کمانے لگ جاؤ تو زندگی گزارنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا۔ یا اللہ، مجھے نہیں معلوم کہ مجھ سے وابستہ رشتوں اور دوستوں کو کیا کیا مشکلات ہیں، پر تو سب جانتا ہے۔ یا اللہ، ان کے مشکلوں کو آسان فرما، انہیں وہ سب کچھ عطا کر جس کی انہیں ضرورت ہے، اور ان کو زندگی بھر خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما، آمین۔ فاختہ بھی پاگل تھی موسموں کی سازش سے، پھر فریب کھا بیٹھی، توپ کے دھانے میں گھونسلہ بنا بیٹھی۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس سے بڑی خوشخبری اس دنیا میں کوئی نہیں۔ 7 گناہگار مرد: بیوی پر ظلم کرنے والا، تکبر کرنے والا، پیسے پر ناز کرنے والا، خاندان سب کو ذلیل کرنے والا، دکھاوا کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان۔ دکھاوا زیادہ کرے گا اور حاسد ہوگا۔ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور باعث عذاب کوئی بڑی چیز نہیں۔ ان دونوں میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہتر بدل عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے، اے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دلوں سے دعا قبول نہیں کرتا۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنے سے دور نکل جاتا ہے۔ غلطی کرنا غلطی نہیں، غلطی کو درست کرنے میں ناکام ہو جانا بہت بڑی غلطی ہے، نظام قدرت میں جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہی ہے، بہت جلد مان بھی جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا، اپنے پاس سے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے۔ کچھ دروازے ہمیں خود پر خود ہی بند کرنے پڑتے ہیں۔ زندگی خود فریبی اور خوش گمانیوں میں رہنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک ہی بار خود کو جھلستی ہوئی حقیقت کے روبرو کر دے۔ مخلص شخص کو ہمیشہ بیوقوف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ سب سمجھتا اور جانتا ہے، بس وہ اپنے صبر کی وجہ سے لوگوں کی گھٹیا حرکات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اگر بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ انسان کیچڑ میں گرنے سے اتنا گندا نہیں ہوتا جتنا بد اخلاقی سے ہوتا ہے۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ جو آپ کی برائی کرتا ہے کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتا ہے جو آپ کی برابری نہیں کر سکتے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ آج کا نافرمان بیٹا کل کا پریشان باپ ہوگا، یہی قانون فطرت ہے۔ جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا، جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا،
جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ: اپنے دوست کو نصیحت کرو، جان پہچان والوں کی مدد کرو اور عام لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کے خواہشمند تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنے سے باز رہے، اللہ اس کو دوزخ کی آگ سے ضرور بچائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: جس قوم میں سود عام ہو جائے وہ قحط سالی میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور جس قوم میں رشوت عام ہو جائے تو دشمنوں کا رعب ان کے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنا ہو تو صرف رب کی بارگاہ میں رویا اور گڑ گڑایا کرو۔ مرد عورتوں کو توڑنا اور انہیں رلانا چھوڑ دیں گے جس دن وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اگر آپ بیوی پر یہ سوچ کر توجہ نہیں دیں گے کہ سر پر چڑھتی ہے تو اس بات کا شکوہ بھی مت کریں کہ وہ نافرمان ہے۔ بیوی کا ذہنی سکون مرد کی توجہ ہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اعتماد کے بغیر میاں بیوی کا رشتہ ایک مضبوط رشتہ نہیں ہو سکتا۔ بیوی کے عشق کی انتہا یہ بھی ہے کہ اس کو اپنے شوہر کے کپڑوں کی خوشبو سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ شوہر کا لاپرواہ ہونا بیوی کو نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے۔ ایک بیوی کو اپنے شوہر سے جو سب سے قیمتی اور ضروری چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہے اس کا احساس اور عزت۔ اللہ پاک نے دنیا میں سب سے پہلے جو رشتہ بنایا وہ میاں بیوی کا تھا، اور پھر سارے رشتے بعد میں بنائے، اور پھر یہ رشتہ تو ہے ہی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اللہ پاک تمام زوجین میں پیار محبت بڑھائے رکھے اور گھروں میں عورت کی آدھی زندگی خاوند کی تلاش میں اور باقی آدھی زندگی خاوند کی تلاشی میں گزر جاتی ہے۔ مرد عورت کو اپنی بے رخی، بے توجہی سے جب کھو دیتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ عورت میں وفا نہیں ہوتی۔ کیا سچ میں اسے اپنا وہ رویہ، اپنا دھتکارتا ہوا لہجہ یاد نہیں رہتا، یا پھر اس کی انا اسے اپنی غلطی ماننے نہیں دیتی؟ جو چیز حاصل